تیار ہیں؟ جی. اس سے پہلے کبھی آپ نے اس موضوع پہ بولا ہے؟ نہیں بولا. بسم اللہ کیجئے. عشق خلل ہے دماغ کا. آپ چاروں کے لیے ان کی اجازت لے کے شروع کیجئے. جی. کہتے ہیں جس کو عشق وہ خلل ہے دماغ کا. صدر علی وقار. اس قرارداد میں لفظ عشق سے مراد چاہ، خواہش یا لت، اور خلل دماغ کے خلل سے مراد ہے سوچ میں بیماری یا رکاوٹ کا ہونا. صدر علی وقار. جب انسان دنیا میں آتا ہے اور ہوش سنبھالتا ہے تو وہ بڑے بڑے خواب دیکھتا ہے. جب انسان بڑے بڑے خواب دیکھتا ہے لیکن پھر اسے ایک بیماری حملہ کرنے لگتی ہے، اور وہ اگر احتیاط نہ کرے، برابر احتیاط کے ساتھ نہ چلے اگر برابر احتیاط کے ساتھ نہ چلے تو اس کے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتوں کو متاثر کرنے لگتی ہیں، اور اس کے خوابوں کو اس کے ذہن میں دھندلا کرنے لگتی ہیں. جناب اعلیٰ، آہستہ آہستہ اس کے احساسات اور جذبات پر اس کا قابو کھو جاتا ہے. جناب اعلیٰ، کیونکہ یہ بیماری مرض عشق کی ہے، اور مرض عشق میں انسان اپنی عقل کو کھو بیٹھتا ہے. جناب اعلیٰ، اسی بیماری میں مبتلا ہو کر جن شاہینوں کو بسیرا کرنا تھا پہاڑوں کی چٹانوں پر، وہ محبوب کی بے وفائی کا غم بروتے ہیں. جناب اعلیٰ، جس نوجوان کو پاکستان کو سنوارنا تھا، وہ منشیات میں، وہ عشق کی ناکامی میں اپنا پناہ مانگتے ہیں. جناب اعلیٰ، اور وہ بیٹیاں کہ جن کی جو اپنی جان اور آبرو اور عزت کی محافظ تھی، وہ اپنا سب کچھ کھو بیٹھتی ہیں. اور جناب اعلیٰ، کیونکہ جو لوگ عملی میدانوں میں کچھ ترقی کرنے کا جستجو رکھتے ہیں، ترقی کرنا چاہتے ہیں، وہ اس خلل دماغ سے اپنا فاصلہ دراز رکھتے ہیں. جناب اعلیٰ، اگر سپہ سالار عشق و معشوقی کے میدانوں میں پڑھتے، اگر مغلیہ سپہ سالار عشق و معشوقی کے زمانوں میں پڑھتے تو آج ہم ہندوؤں کے زیر اثر زندگی جی رہے ہوتے. اگر بانی قائد اعظم بھی دو شیزاؤں کے دھیان میں رہتے تو جناب اعلیٰ آج ہم انگریزوں کی غلامی میں جی رہے ہوتے. اور جناب اعلیٰ، عشق ایک دماغ کا خلل ہے. اس پہ مزید کیا دلیل دوں کہ جب وہ شخص، ایک عاشق اپنے معشوق سے کہتا ہے کہ مجھے تمہارے سوا نہ کچھ دکھائی دیتا ہے نہ سنائی دیتا ہے، تو جناب اعلیٰ ایک اچھا خاصا انسان اپنی عقل اور اپنی بصارت کو کھو بیٹھتا ہے. تو جناب اعلیٰ، تو میں اس سے بڑی دلیل کیا دوں کہ عشق دماغ کا خلل ہے. اے عشق ہمیں نہ چھیڑ، اے عشق ہم پہ یہ ظلم نہ کر، اے عشق ہمیں برباد نہ کر، اے عشق ہمیں برباد نہ کر. شکریہ.